اوورسیز پاکستانیوں کا ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ قائم۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 35 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر وطن بھجوائیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ترسیلات زر کی آمد میں 28.8% اضافہ ہوا۔ سعودیہ سے مئی میں 91 کروڑ 29 لاکھ ڈالر، یو اے ای سے 75 کروڑ 42 لاکھ ڈالر، برطانیہ سے 59 کروڑ ڈالرز اور امریکہ سے 31.5 کروڑ ڈالرز کا زر مبادلہ وطن بھیجا گیا۔ وزیر اعظم نے ترسیلات زر میں اضافہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر سمندر پار پاکستانیوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا ثبوت قرار دیا۔ امریکہ اور چین کے تجارتی معاہدے کا اعلان۔ یہ اعلان واشنگٹن اور بیجنگ کے مذاکرات کاروں کے درمیان ایک فریم ورک پر اتفاق رائے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں بتایا کہ ہمارا چین کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا، جس کی حتمی منظوری صدر شی جن پنگ اور میری طرف سے ہونا باقی ہے۔ امریکی صدر کا ایران کے حوالے سے کہنا ہے کہ وہ ایران کا مسئلہ بمباری سے نہیں، بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ داعش خراسان اس وقت عالمی سطح پر سب سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں میں شمار ہوتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ ان گرفتاریوں میں تنظیم کے کم از کم 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل ہیں۔ سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے، اتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں۔ جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے، جیسے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن، جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن، یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے، ساری دنیا میں اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے۔ بجٹ میں عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالا، تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے دیا۔ ٹیکس ریلیف مالیاتی گنجائش کے مطابق ہوتا ہے، ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں، ہم مالی گنجائش کے حساب سے ہی آگے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسز کے نفاذ کے لیے قانون سازی نہ ہونے پر منی بجٹ لایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا منی بجٹ لانے کا عندیہ۔ محمد اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا 4000 ٹیرف لائنز میں کسٹم ڈیوٹی ختم کر دیں۔ بجٹ میں بجلی کے بلوں پر کوئی نیا سر چارج نہیں لگایا، زراعت پر کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا، کسانوں کو قرضوں کی فراہمی اور کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس سے استثناء دیا۔ اسٹیٹ منسٹرز ویدر از پارلیمنٹیرینز، ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا، یہ ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ میں آپ کو کیبنٹ منسٹرز کا تو حلفاً یہ بیان کر سکتا ہوں کہ the last time it happened was 2016 میں، آج 2025 ہے۔ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی، یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کو مہنگائی بڑھنے کی شرح سے منسلک کیا گیا۔ صنعتوں کو مضبوط ہو کر ایکسپورٹ کرنا ہوگی۔ ریٹیلرز ہول سیلرز پر ٹیکس لگانے کے لیے اقدامات کیے۔ مانتے ہیں تنخواہ دار طبقے پر حد سے زیادہ بوجھ پڑا، موقع ملتے ہی انہیں ریلیف دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کسٹم ڈیوٹی ختم ہونے سے ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا۔ اصلاحات کے ذریعے ملک کو معاشی طور پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ساتھ اپنا گھر بنانے والوں کے لیے قرضہ اسکیم لا رہے ہیں۔ وفاقی بجٹ کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر، انڈیکس 1,24,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 1,24,352 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ سرمایہ کاروں نے بجٹ کو خوشائند قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا اسٹاک مارکیٹ کی بلند ترین سطح پر اظہار اطمینان، کہا بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافہ اور ٹیکس میں کمی سے نوکری پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ ملک کی معاشی ترقی کا سفر شروع ہو گیا۔ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ جنگ کے دوران پاکستان کا فوج نے دکھا دیا، پاکستان کی ایئر فورس نے دکھا دیا، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا آپ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں، یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔
امریکہ بھارت کو مذاکرات کے لیے کان سے پکڑ کر بھی لانا پڑا تو وہ لائے گا. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, کشمیر سمیت تمام مسائل بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جنگ کے بجائے مذاکرات سے مسائل حل کرنے پر زور. لندن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا, بھارت کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہے. بھارت کا جنگ اور سفارتی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں. پانی بند کرنے کی دھمکی عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے. صدر ٹرمپ پاکستان بھارت کا دیرینہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ اپنے دور میں مسئلہ کشمیر حل کر دیں گے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ. کہا, پاکستان بھارت کے درمیان جنگ بندی خوش آئند ہے. بجٹ میں ٹیکسی ٹیکس, پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا. رکشے, موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیاں بھی مہنگی ہوں گی. موبائل فون اور سولر پینلز کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. کپڑے, جوتے, میک اپ کے سامان کے بھی ریٹ بڑھیں گے. فروزن فوڈ, چاکلیٹ, ٹافیاں اور آن لائن پیمنٹ پر بھی ٹیکس لگے گا. آن لائن پلیٹ فارم سے خریداری پر 18% ٹیکس دینا پڑے گا. بیرون ملک سے آن لائن شاپنگ بھی جیب پر بھاری پڑے گی.